یہ پاکستان ہی نہیں بلکہ مسلم امہ خصوصاً برِ صغیر کی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے کہ ایک گروہ نے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں گفتگو سے بھی الگ ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اس امت کی تاریخ میں یہ جرأت اور حوصلہ کسی اور بد نصیب کو آج تک حاصل نہیں ہو سکا۔ لوگ اہل بیت اور صحابہ کرام کے بارے میں ہونے والی گفتگو سے الگ ہو جایا کرتے تھے۔ کچھ سیکولر، لبرل اور ملحد حضرات ان بحثوں کا بہانہ بنا کر اسلام اور مسلمانوں کو تنقید اور طعن و تشنیع کا نشانہ بھی ضرور بناتے تھے، لیکن جب کبھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت، ناموس اور عزت کا معاملہ آ جاتا تو اسے اپنی آخری متاع تصور کرتے ہوئے اپنا حصہ ضرور ڈالتے۔ لاتعداد مثالیں ہیں کہ نشے میں دھت شعراء، ادیب ایسی بے خودی کی حالت میں بھی ہر قسم کے مذاق میں شریک رہتے، برگزیدہ ہستیوں تک کا تمسخر اڑا لیتے، لیکن اگر کوئی انہیں اس حالت میں دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی لیتا تو مرنے مارنے پر اتر آتے۔ مشہور شاعر اختر شیروانی کا قصہ اس ضمن میں کئی سالوں سے ایک روشن مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے بارے میں پارلیمنٹ میں ہونے والی گفتگو سے پیپلز پارٹی نے علیحدگی اختیار کی ہے، جس کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کے سینے پر قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے، جمعے کی چھٹی، شراب اور ریس کورس پر پابندی اور آئین پاکستان میں حرمت سود جیسی اہم شقوں کی موجودگی کے تمغے سجے ہوئے ہیں۔ اس وقت کی پیپلز پارٹی میں بھی ایسے لاتعداد سیاستدان موجود تھے جو کمیونسٹ نظریات کی وجہ سے مذہب سے خاصے دور تھے، لیکن وہ سب لوگ چونکہ ایک جمہوری سیاست کر رہے تھے، اس لیے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں حساسیت اور لوگوں کے جذبات سے آگاہ تھے، اور ان کا احترام کرتے ہوئے اول تو ایسے مرحلے پر پیش ہوتے یا پھر کسی نہ کسی طور اپنا حصہ ضرور ڈالتے، کیونکہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بولنا الیکشن میں ان کے لیے ایک متاع بن سکتا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو سے بلاول تک آتے آتے کیا واقعی سب کچھ بدل چکا ہے، اور اس پارٹی میں ایسے افراد پیدا ہو چکے ہیں جو باحیثیت گروہ اس طرح کا سیاسی طور پر نقصان دہ طرز عمل بھی اختیار کر لیں۔ ویسے تو وزیر اعظم عمران خان کی تقریر کا نقطہ بھی چونکا دینے والا تھا کہ اگر ہم نے فرانس کے صدر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکوں کی سرکاری سرپرستی میں فرانسیسی سفیر کو نکالا تو پھر ہماری ٹیکسٹائل کی برآمدات بند کر دی جائیں گی۔ اس موازنے کا حوصلہ اور جرأت کسی بھی دوسرے کے حصے میں نہیں آ سکی۔ سیاستدان کے دلوں میں ایسی باتیں ہوا کرتی تھیں، لیکن وہ فساد خلق اور مقبولیت تباہ ہونے کے خوف سے نہیں کیا کرتے تھے۔ میڈیا، اخبارات اور دیگر ذرائع ابلاغ میں بھی آزاد خیال لوگوں نے کبھی حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جذبات کے اظہار کو معاشی مجبوریوں کے ساتھ نہیں تولا۔ حیرت کی بات ہے کہ یہ سب کچھ ایک ایسی قوم کے سامنے کہا جا رہا ہے جسے گزشتہ 50 سالوں میں سے 25 سال یہ درس دیا جاتا رہا کہ ہم گھاس کھا لیں گے مگر ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ پھر جب ہم نے گھاس کھا کر ایٹم بم بنا لیا اور تب دنیا بھر سے ہم پر پابندیاں لگ گئیں، تو گزشتہ 23 سال سے ہم قوم کو یہ درس دے رہے ہیں کہ ہم ایٹم بم پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وہ قوم جو باحیثیت مجموعی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہو، اس کے ذہن میں سیاستدانوں اور دانشوروں کی یہ منطق نہیں آتی کہ ایٹم بم بنانا اور پھر اس کی حفاظت کرنا کیا حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خدا نخواستہ زیادہ اہم ہے۔ لیکن اب ایسا ہونا ضروری ہو گیا تھا۔ یہ وقت تو ایک دن یہاں آنا ہی تھا۔ وہ لوگ جو مدتوں سے اس بات کا ادراک رکھتے تھے کہ یہ خطہ قیامت سے پہلے بڑے معرکہ خیر و شر کے میدان جنگ سے وابستہ ہے، تو انہیں یہ بھی معلوم تھا ایسے بڑے فیصلہ کن معرکوں کی صفوں میں سے ایسے لوگ نکل جایا کرتے ہیں جن کے دل اس معرکے کے لیے پوری طرح نہ دھڑکتے ہوں۔ جب بھی کوئی بڑا معرکہ خیر و شر برپا ہوا ہے، اللہ نے پیغمبروں کے لشکروں سے بھی ایسے لوگوں کو الگ کروا دیا۔ اس کی دو اہم مثالیں ہیں۔ پہلی بنی اسرائیل سے ہے، جن کا اصل معرکہ بدر جالوت کے ساتھ جنگ تھی۔ بنی اسرائیل نے یشوع بن نون علیہ السلام کی سرکردگی میں جہاد کر کے فلسطین کو فتح تو کر لیا تھا، لیکن ایک مرکزی حکومت کی بجائے 12 قبیلوں کی 12 حکومتیں قائم کر کے ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے، جس پر ارد گرد کی مشرک اقوام نے انہیں وہاں سے نکال کر در بدر کر دیا۔ تقریباً 300 سال بعد اللہ نے ان کی اپنے بنی سیموئل سے اس فرمائش پر ایک سپہ سالار طالوت عطا کیا تاکہ وہ اپنا علاقہ واپس لے سکیں۔ حضرت سیموئل نے دعا سے پہلے یہ سوال کیا، کیا تم قتال کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم کیوں نہیں ان سے قتال کریں جنہوں نے ہمیں گھروں اور بیٹوں سے نکال دیا
یہ عہد لینے کے بعد ان پر اللہ کی طرف سے قتال فرض کر دیا گیا، لیکن جب موقع آیا تو بہت سے پیٹ پھیر کر نکل گئے اور ایک قلیل تعداد جالوت کے مقابلے میں اتری۔ یہ شخص بہت طاقتور تھا اور پورے جسم کو صرف آنکھوں کے سوراخ کے آخری خود سے ڈھانپے رہتا تھا۔ اللہ نے اس چھوٹی سی جماعت کو اس کے مقابلے میں ثابت قدم کر دیا۔ جنگ میں حضرت داؤد علیہ السلام کہیں سے آ نکلے۔ وہ اس وقت ایک گڈریے تھے اور ان کے پاس گوپیاں گھمانے کا فن ایسا تھا کہ تاک کر نشانہ لگاتے کہ شیروں کے جبڑے توڑ دیتے۔ جالوت نے جب مبازرت کا چیلنج کیا تو حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے اور ایک پتھر گوپیے میں گھما کر ایسا مارا کہ وہ آنکھ کے راستے بھیجے میں اتر گیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام جو اس وقت صرف ایک گڈریے تھے، انہیں قرآن کے مطابق سلطنت اور امور سلطنت سب کچھ دے دیا گیا۔ اللہ نے اسے سلطنت حکمت عطا کی اور وہ سب کچھ سکھایا جو چاہا۔ البقرہ۔ اس بڑے مارکے میں اللہ کی مشیت کے دو اصول واضح ہوئے۔ پہلا یہ کہ فتح تعداد کی کثرت اور ٹیکنالوجی سے نہیں ہوتی۔ فرمایا کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی اللہ کے حکم سے۔ البقرہ۔ اور دوسرا اصول یہ کہ اللہ کسی بھی شخص کو خواہ اس کی ایسی کوئی بھی تربیت نہ ہو، جب زمین پر اختیار دیتا ہے تو اسے حکمرانی کے تمام گر سکھا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آخر الزمان میں حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں ایک واضح حدیث ہے جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی میرے اہل بیت سے ہوگا، ایک رات میں اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دیں گے۔ مسلمانوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا سوال بدر کے موقع پر کیا تھا کہ دیکھو ایک طرف تجارتی قافلہ ہے اور دوسری جانب کفار کا لشکر ہے، کہاں چلیں؟ تو صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صفر ڈال دی تھی اور یوں بدر میں مسلمانوں کے چھوٹے گروہ کو بڑے طاقتور گروہ پر فتح دے کر اللہ نے اپنا اصول واضح کر دیا تھا۔ لیکن جنگ احد کے وقت ایسی چھانٹیوں اور علیحدگیوں کا مرحلہ آ گیا تھا اور روانگی کے بعد لشکر سے 300 منافقین نکل کر مدینے واپس چلے گئے تھے۔ حق و باطل کے فیصلہ کن معرکوں میں ایسے لوگ ضرور علیحدہ کر دیے جاتے ہیں جن کا عالم یہ ہو کہ جب احد میں صحابہ کرام سارا دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی حفاظت پر اپنی جانیں قربان کر رہے تھے، وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز ادا کر رہے تھے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آخری بڑے معرکے کے دو میدان جنگ ہیں جن میں ایک اس دھرتی پر برپا ہونا ہے، تو پھر کیسے یہ نہیں ہوگا کہ وقت سے پہلے اس ملک میں حق کے لیے خالص اور حق کے مخالفین اور ڈاما ڈول ایمان والے علیحدہ کر دیے جائیں۔ چھانٹیاں شروع ہیں، مزید تیز ہوں گی۔